السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب ایم ڈی، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، یہاں پہ آپ سے ڈائریکٹ لائیو کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آج یہاں پر احتجاج کرنے آئی ہوں اس کمیونزم کے خلاف جو کہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور جس کے اندر خفیہ بیرونی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، جس میں را کے ایجنٹس شامل ہیں، جس کے اندر G7 جو کہ انڈیا کے کواد ایلائز ہیں ان کے ایجنٹس شامل ہیں، جو کہ جمہوریت کے نام پر 22 کروڑ عوام کو پچھلے 50 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے کارندے لا کر اس ملک کے اندر اپنی مرضی کا کمیونزم انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے. جب پاکستان میں ڈیموکریٹک حکومت آتی ہے تو ان کے کارندے آتے ہیں حکومت میں، جو کہ وہ فیصلے کرتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ الطاف حسین ہو، چاہے وہ پشتین منظور پشتین ہو، محسن ڈاور ہو. یہ سب لوگ خفیہ بیرونی ایجنسیوں کے اپوائنٹ کیے ہوئے کارندے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کمیونزم کا وکٹم بنایا جائے. پچھلے 50 سال سے ان بیرونی ایجنسیوں میں، جس میں را کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اس نے پاکستان میں جمہوریت کے نام پر کمیونزم کا امپلیمنٹیشن کی. اس کمیونزم میں غریب سے غریب ترین ہوتا رہا، بھوکا ترین ہوتا رہا. بھوکے کے بچے، غریب کے بچے، ان کا سکول الگ، ان کی کتابیں الگ، امیر کی کتابیں الگ، کیونکہ امیر ان کمیونسٹ ایجنٹس کے بوٹس لکھ کرتا تھا. جو انڈسٹریلسٹ، جو بزنس مین، جو بیوروکریسی، جو جوڈیشری، جو لا انفورسمنٹ، آپ کے پولیس والے ان کے جوتے چاٹتے رہے، جو جرنلسٹ ان کے جوتے چاٹتے رہے، وہ کامیاب ہوتے رہے. پچھلے 50 سال میں پاکستان has been categorically in a state of communism. Imran Khan is part of that communism. So was Altaf Hussain. So was Nawaz Sharif. So was Zardari. So was Benazir Bhutto. All of them have been working not as per the Constitution of Pakistan, but as per the constitutions of the countries they've gotten their paychecks from. یہی وجہ ہے کہ اپنے جمہوریت کے ڈھکوسلے میں جب پاکستان کی عوام سسکیاں لیتی ہے، جب پاکستان کی عوام اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے، جب پاکستانی صفا کرتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا الزام پاکستان کی آرمی پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے ایک نوٹ کیا ہوگا ایک بات کہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں، جنرل قمر باجوہ ہے. مریم نواز کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں، جنرل قمر باجوہ ہے. منظور پشتین کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں، جنرل قمر باجوہ ہے. زرداری بے نظیر کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور ہے. MKM الطاف حسین کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں، جنرل قمر باجوہ ہے. ایک کامن فیکٹر آپ کے تمام جھوٹے جمہوری پولیٹیشنز کا ایک کامن دشمن ہے، اور وہ ہے جنرل قمر باجوہ. کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جنرل قمر باجوہ اس ملک کے دشمنوں کا دشمن ہے. کیونکہ جنرل قمر باجوہ امریکہ کو ملٹری بیس نہیں دینے چاہتا. کیونکہ جنرل قمر باجوہ کابل سے امریکہ اور 50 ملکوں کی فوجوں کو نکالنے
پشتین کا، اس لیے وہ دشمن ہے محسن ڈاور کا، اس لیے وہ دشمن ہے زرداری کا اور اس کے بیٹے بلاول کا، اس لیے تو وہ دشمن ہے اور تھا الطاف حسین کا۔ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ہم پاکستانی، ہمارے ساتھ جمہوریت کے نام پر یہ بہروپی ہے، یہ رو کے ایجنٹس دھوکہ کر رہے ہیں۔ جب یہ رو کی باتیں سن کر یہاں پر غلط پالیسیز کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک میں بھوک زیادہ ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، انجسٹس، لاقانونیت بڑھتی ہے، ٹیررزم بڑھتا ہے، تو سارا کا سارا ملبہ جنرل قمر باجوہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، جو کرپشن ان کے وزیروں نے کی اس کا کیا ہوا؟ الطاف حسین کیا بہت آنیسٹ تھا؟ منظور پشتین کیا بہت آنیسٹ ہے؟ زرداری کیا بہت آنیسٹ ہے؟ نواز شریف کیا بہت آنیسٹ ہے؟ عمران خان کے سکینڈلز پہ سکینڈلز نکل رہے ہیں جیسے ہی اس کا اقتدار ختم ہوا، تو کیا عمران خان آنیسٹ ہے؟ یہ سب کے سب کمیونزم کے ایجنٹس ہیں جن کو رو کی ایجنسی نے پاکستان میں اپوائنٹ کیا ہے تاکہ یہاں پہ جمہوریت کے نام پر 22 کروڑ پاکستانیوں کو دھوکہ دیا جائے، تاکہ ان کا یہ ڈرامہ نوٹنکی چلتی رہے، تاکہ یہ وہ کرتے رہے جو انڈیا چاہتا ہے کہ کشمیر کبھی آزاد نہ ہو، تاکہ یہ وہ کرتے رہے جو G7 امریکہ نیٹو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی معاشی فریڈم نہ آئے، پاکستان میں اکنامک فریڈم نہ آئے، ہم IMF کے تلوے چاٹتے رہے ساری زندگی، کیونکہ انہوں نے کمیشن کھانے ہیں IMF سے، کیونکہ انہوں نے رشوت کھانی ہے ورلڈ بینک سے، کیونکہ انہوں نے کمیشنز کھانے ہیں تمام دنیا کی بدترین اور بدنام زمانہ مانیٹری ایجنٹس، لینڈنگ ایجنسی سے۔ ان کو لینڈ کروزرز میں پھروانے کے لیے اور ان کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگ بنانے کے لیے ہم 22 کروڑ عوام سسک رہے ہیں۔ پچھلے 50 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اب تو اپنی آنکھیں کھول لو، تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ سب کے سب کمیونزم کر رہے ہیں تمہارے خلاف، یا پاکستان کے آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، یہاں انٹرنیشنل چارٹر کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، یہاں جنگل کا قانون لانے والا کون ہے؟ یہ لوگ جن کے پیسوں پر قانون بنانے والے، قانون لکھنے والے، قانون کا نفاذ کرنے والے پلتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھروانے والے ہو تمہارے ٹیکس کے روپے، اور کام یہ کرتے ہیں اس ملک سے باہر بیٹھے پاکستان کے دشمنوں کے لیے، اور جب بہت ہو جاتا ہے، جب ٹو مچ ہو جاتا ہے اور جنرل باجوہ حرکت میں آتا ہے اور ان کو اتارتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میری عوام رو رہی ہے، میری عوام سسکیاں لے رہی ہے، 16% مہنگائی کر دی، فلڈز آگے کچھ نہیں کیا، تو تب اس وقت یہ سب جمہوریت کا رونا روتے ہیں اور جنرل قمر باجوہ کو کہتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پچھلے 3.5 سال عمران خان کے پاس پوری اٹانومی تھی،
وہ جو چاہے کرتا. ساری ایجنسیاں اس کے ساتھ تھیں. جنرل قمر باجوہ اس کے ساتھ تھے. پھر بھی وہ کرپشن کا 1 روپیہ واپس نہ لا سکا. اتنی پاور ہونے کے باوجود میں پوچھتی ہوں عمران خان نہ تم نواز کو پکڑ سکے, نہ شہباز کو, نہ مریم کو, اور یہ دندناتے رہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ تم ان کے ساتھ نہیں ملے ہوئے؟ اوپر سے تم الگ ہو, لیکن کل کو تمہارا فائدہ ہوا تو تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے. ان کو امیونٹی دی تم نے, اور آج دشمن بنا لیا تم نے جنرل قمر باجوہ کو. لعنت ہے تمہارے اوپر. گھٹیا اور غلاظت سے بھری ہوئی تمہاری کیمپین. یہ تمہارے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف والے, تحریک غلاظت والے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں جنرل قمر باجوہ کے خلاف. لیکن وہ شخص بے زبان ہے, خاموشی سے پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات کام کرتا ہے, اور تمہاری بنائی ہوئی سازشوں کے خلاف وہ سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے. تم انڈیا کے کہنے پہ کام کرتے ہو. تم پاکستان کے دشمنوں کے پٹھو ہو. تم نے کوشش کی پاکستان میں کمیونزم آ جائے, جس کے سرغنہ دلی میں بیٹھے ہوں, جس کے سرغنہ لندن میں بیٹھے ہوں, اور اس کے نتیجے میں تمہیں اتارا گیا کیونکہ عوام یہ چاہتی تھی. اور اب تم جمہوریت کا نقلی ڈرامہ کر کے پاکستان کی آرمی میں بغاوت اگانا چاہتے ہو, اور پاکستانیوں کو تم پاکستانی آرمی کے خلاف اکسا رہے ہو. تم منظور پشتین ہو, تم الطاف حسین ہو, تم مریم نواز ہو. تم میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں. تم میں اور الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستانی اپنی آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جنرل قمر باجوہ اس ملک کا دشمن نہیں. جنرل قمر باجوہ اس ملک کے دشمنوں کا دشمن ہے. اور چونکہ الطاف حسین, زرداری, نواز شریف, مریم نواز اور اب عمران خان اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس لیے ان کا دشمن جنرل قمر باجوہ ہے. یہ بات اپنے پلے سے ڈال لو کہ پاکستان میں کمیونزم لانے کی کوشش کو ناکام کروایا جنرل قمر باجوہ نے. جب جب ان لوگوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں اپنی فیشسٹ کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ لانے کی کوشش کریں, پاکستان کے آئین کی پامالی کریں, جنرل قمر باجوہ حرکت میں آیا اور ان کی آٹوکریسی, کلیپٹوکریسی کو اس نے نیست و نابود کیا. جنرل قمر باجوہ تمہارے لیے کام کرتا ہے, میری عوام, میری قوم. وہ دشمنوں کے لیے کام نہیں کرتا. اگر وہ دشمنوں کے لیے کام کرتا تو پاکستان کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. وزیرستان کو ضم نہیں کیا جاتا, فاٹا کو ضم نہیں کیا جاتا, آزاد کشمیر کو ضم نہیں کیا جاتا, گلگت بالتستان کو ضم نہیں کیا جاتا. خالستان کی موومنٹ نے مودی کی نیندیں حرام نہیں کی ہوتی. وہ تمہارا دوست ہے کہ جس نے کابل سے انڈیا کے ناپاک عزائم کو ناکام کیا, افغانستان کو پاک کیا اس نے انڈیا کی موجودگی سے. وہ تمہارا دشمن نہیں, وہ تمہارا دوست ہے کہ جب 27 فروری 2019 کو دشمن نے ہمارے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی تو اس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں ہمیں ہارنے نہیں دیا, ہمیں فتح لا کے دی. وہ غازی ہے ہمارا. ارے تم لوگ
ان غداروں کی باتوں میں آ کر اپنے غازیوں کے منہ پر تھوکو گے تو یہ ملک 2 دن میں ٹوٹ جائے گا. اگر تم اپنے شہیدوں کے لہو کی پرواہ کرتے ہو جو انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس مٹی کی آزادی کے لیے بہایا، تو دوست اور دشمن میں فرق جان کر جیو. تمہیں بہکایا جا رہا ہے، تمہیں اکسایا جا رہا ہے، تمہیں عمران خان اکسا رہا ہے صرف اور صرف دوبارہ اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے. تمہیں مریم نواز نے اکسایا کیونکہ وہ کرسی لینا چاہتی تھی. تمہیں منظور پشتین نے اکسایا کیونکہ وہ ڈورینڈ لائن ختم کر کے پی کے کو توڑنا چاہتا تھا پاکستان سے. تمہیں الطاف حسین نے اکسایا کیونکہ وہ کراچی کو قائد پور بنانا چاہتا تھا. تمہیں زرداری نے اکسایا کیونکہ وہ پورا کا پورا پاکستان خرید کر اس کا مالک بن کر اس کو آکشن میں سب کو بیچنا چاہتا تھا. اس لیے اب کسی کے بہکاوے میں مت آنا، اب کسی کی باتوں میں مت آنا. جنرل قمر باجوہ تمہارا دشمن نہیں، تمہارا دشمن ہر وہ شخص ہے جو تمہارے غازی کو، تمہارے واریر کو، تمہارے سپہ سالار کو پاکستان کا دشمن کہے صرف اور صرف اپنی کرسی ہتھیانے کے لیے، صرف اور صرف تخت پر بیٹھنے کے لیے، صرف اور صرف دشمنوں کے ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے، صرف اور صرف پاکستان میں نقلی جمہوریت کے نام پر اصلی کمیونزم، کلیپٹوکریسی، آٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے. میں آج احتجاج کرتی ہوں اس بات کے خلاف کہ یہ لوگ گھٹیا غلاظت خباثت سے بھرا ہوا ایجنڈا چلا رہے ہیں اس ملک میں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں. میرا آرمی سے کوئی تعلق نہیں، میری فیملی میں دور دور تک کوئی آرمی کا نہیں ہے. میرا باپ بزنس مین تھا، مڈل کلاس بزنس مین تھا، میرا ہسبینڈ ایک انجینئر ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، میں آپ میں سے ہوں، میں عوام میں سے ہوں، اور میں اس سازش کو سمجھ کر آج آپ سب کو خبردار کرنے آئی ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا کامیاب ہو رہا ہے، ہمارا دشمن ملک انڈیا کامیاب ہو رہا ہے. آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. سب کہتے ہیں بڑی شو سے کہ یہ تو جنرلز کرپٹ ہیں. مجھے بتاؤ، اگر جنرلز کرپٹ ہوتے تو یہ ملک ٹوٹ نہ چکا ہوتا، اب تک ختم ہو چکا ہوتا. 20 سالوں میں امریکہ سے لے کر، فرانس سے لے کر، انگلینڈ سے لے کر، انڈیا سے لے کر، اسرائیل سے لے کر کس نے کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز ڈسیبل کر دیے جائیں، پاکستان کو نیست و نابود کر دیا جائے. پاکستان آج بھی کھڑا ہے، اپنے پاؤں پر زندہ ہے، سانس لے رہا ہے. کس کی قربانیوں کی وجہ سے؟ جب تم لوگ عمران خان کی باتوں میں آ کر، عمران خان کے کتوں کی باتوں میں آ کر جنرل قمر باجوہ کے خلاف بول رہے تھے، تب وہ ہمارا سپہ سالار، ہمارا غازی، ہمارا مجاہد کہاں پہ موجود تھا عید پر؟ جب تم لوگ عید کی شاپنگ کر رہے تھے، جب تم لوگ عید کی سوئیاں کھا رہے تھے، جب تم لوگ عید منا رہے تھے ہنسی خوشی امن کے ساتھ، تو کس نے اپنے رشتہ داروں، اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی بجائے لائن آف کنٹرول پہ جا کر عید منائی؟ اس شخص نے جس کو تمہارے کلٹ گورو
تمہارے کلٹ ہیڈز پاکستان کا دشمن کہتے ہیں. جنرل قمر باجوہ لائن آف کنٹرول پر تھے عید کے دن. جب تم لوگ عید منا رہے تھے تو پاکستان کا مجاہد، پاکستان کا سپاہی، پاکستان کا غازی اپنی عید لائن آف کنٹرول پہ سرحد پہ منا رہا تھا. کس کے ساتھ؟ فوجیوں کے ساتھ. تو شرم کر لو، حیا کر لو، کچھ تو شرم کر لو. کن لوگوں کی، کن گھٹیا لوگوں کی باتوں میں آ کر تم اپنے غازی کے منہ پر تھوک رہے ہو. ان لوگوں کی جن کا کوئی دین ایمان نہیں. مریم نواز جس کا سب کو پتہ ہے، جس کے باپ نے اتنی رشوت اور اتنی کرپشن کی، زرداری کے، جس کو سب مسٹر فراڈیے کہتے ہیں، الطاف حسین کی جس نے پاکستان کے پرچم پہ تھوکا، عمران خان کی کہ جو سب سے بڑا بہروپیہ اور منافقت سے بھرا ہوا فتنہ ہے، کہ جب تک اس کو جنرل قمر باجوہ کی ضرورت تھی وہ واہ واہ کرتا رہا آرمی کی، اور جہاں اس کو احساس ہوا کہ اب اس کی اتنی خراب کارکردگی کی وجہ سے اور اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس کی کرسی خطرے میں ہے، تو اس نے جنرل قمر باجوہ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی اور اب کھل کے کہتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ تو میر جعفر ہے، کیونکہ جنرل قمر باجوہ نے اس کی کرسی نہیں بچائی. ارے جب تمہیں پرائم منسٹر بنایا تھا تو تب تمہارا کیا خیال تھا جنرل قمر باجوہ کے بارے میں؟ انتہائی بڑا جھوٹا، منافق اور بابا غلاظت، بابا خباثت عمران خان ہے. اس کی باتوں میں آ کر تم اس کمیونسٹ دشمن کے ایجنڈا میں مت آنا. تمہارا دوست وہ ہے جو تمہارے لیے جانیں دیتا بھی ہے اور جانیں لیتا بھی ہے تمہارے دشمنوں کی، جس نے یہ ملک نہیں ٹوٹنے دیا، جس نے جب وطن کو ضرورت پڑی تو پورے مہینے کی تنخواہ اٹھا کے دے دی، آرمی کا بجٹ کم کر دیا کہ ڈیم بن جائے تاکہ تم لوگوں کو پانی مل جائے، تاکہ ہمارے کھیت سیراب ہو سکیں. یہ وہ ہیرو ہے، یہ وہ غازی ہے کہ جس نے خاموشی سے تمہارے تمام طنز سہے اور اف تک نہیں کی. چاہتا تو کب کا مارشل لا لے آتا، نہیں لے کر آیا. صرف اور صرف ان دشمنوں کا کمیونسٹ ایجنڈا ناکام کرتا رہا. پہلے نواز شریف کا کیا، پھر عمران خان کا کیا. تم لوگ کہتے ہو شہباز شریف نواز شریف کا بھائی ہے. میں تمہیں کہتی ہوں کہ جنرل قمر باجوہ پر بھروسہ کرو. میرے سے زیادہ شہباز شریف کے خلاف کسی نے کیمپین نہیں کی. میں نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف کو گالیاں دی ہیں، اور میں آج بھی اپنے اس پوائنٹ پہ کھڑی ہوں. میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، میں عام عوام میں سے ہوں، نہ میں آرمی کی پلیٹون میں سے ہوں. میں تمہاری طرح سویلین ہوں. میں بلیو کرتی ہوں کہ اس ملک کا قانون اللہ کا قانون ہونا چاہیے، شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. جس خواب کے ساتھ یہ ملک بنا اس خواب کی تعبیر ہونی چاہیے. لیکن آج میں تمہیں کھڑے ہو کے اس بات پہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے، کامیاب ہو، تو آنکھیں بند کر کے جنرل قمر باجوہ پہ بھروسہ کر لو. کیونکہ اس شخص نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پاکستان کو بچایا ہے پاکستان کے دشمنوں کی سازشوں سے. یہ پاکستان کا مخلص
سپاہی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ عمران خان ہمارا دشمن ہے، مریم نواز ہماری دشمن ہے، زرداری ہمارا دشمن ہے، منظور پشتین، محسن ڈاور، الطاف حسین ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہیرو، ہمارے مجاہد، ہمارے غازی جنرل قمر باجوہ کے دشمن ہیں، جو کہ دن رات ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ناکام کر رہا ہے، اور ان کی سازش کہ پاکستان میں کمیونزم کو دوبارہ سے لایا جائے اس کو ناکام بنا رہا ہے۔ اس لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ، آج اس وقت کھڑے ہو جاؤ اور یونائٹ ہو جاؤ اور سیسا پلائی دیوار بن جاؤ ہر اس اٹیک کے خلاف جو ہمارا دشمن ہمارے اوپر کر رہا ہے۔ اللہ حافظ۔